السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کھلے میدان میں کھلی کچہری کے اندر لوگوں کے مقدمات سن رہے تھے، اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اس کچہری میں ہر خاص و عام کو آنے کی بلا جھجک اجازت تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ سن رہے تھے کہ اتنے میں ایک بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کٹورا اور دوسرے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا۔ اس کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ بھکاری ہے۔ کیونکہ وہ عدالت ہر خاص و عام کے لیے تھی، لہذا اس بھکاری کو کھلی کچہری میں اندر آنے سے کسی نے نہیں روکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی دوسرے مقدمات سے فارغ ہوئے تو سلطان نے پوچھا، بابا جی آپ اپنا مسئلہ بتائیں، آخر ایسی کون سی حاجت ہے جو تمہیں میرے پاس کھینچ کر لائی؟ تو اس بزرگ نے کہا، سلطان معظم، بے شک ہم نے آپ کی عظمت اور بہادری کے بے پناہ قصے سنے، لیکن اگر آپ ایک ہدف کو پورا کر دیں تو ہم آپ کی بہادری اور عقل مندی پر یقین کر لیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھکاری بزرگ کو کہا، بابا جی آپ اپنی بات سیدھے الفاظ میں بتائیں، آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور میں بربوسا قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، اور ہمارا قبیلہ 300 خیموں پر مشتمل ہے، اور ہمارے قبیلے کی خاصیت یہ ہے کہ ہمارے قبیلے کی خواتین بے حد خوبصورت اور حسین و جمیل ہیں، لیکن ہمارا قبیلہ کاہلی اور سستی میں ڈوب چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے قبیلے میں نہ ہی کوئی خواتین ہنر کا کام کرتی ہیں اور نہ ہی ان کے مرد تجارت کرتے ہیں۔ اس لیے وہ قبیلہ بھوک اور افلاس کا شکار ہے، اور اس بھوک اور فاقوں کی وجہ سے اس قبیلے کی اکثر خواتین دوسرے قبیلوں کے سرداروں اور زمینداروں کے پاس اپنا جسم بیچتی ہیں، اور ان کے پاس اپنا جسم بیچ کر وہ اپنے گھر کا گزر بسر کرتی ہیں۔ ہمارے قبیلے میں شروع سے ایسا نہیں تھا، چند سال ہوئے کہ اس طرح کی بیماری ہمارے قبیلے میں ایک ناسور بن کر پھیل گئی۔ سلطان معظم، اگر آپ کوئی ایسی حکمت عملی کریں کہ اس قبیلے کی خواتین اس غلط کام سے رک جائیں تو بے شک ہم آپ کی بہادری اور عقل مندی کے قصوں پر یقین کر لیں گے۔ یہ سن کر سلطان نے کہ وزیر نے کہا، سلطان معظم آپ کو کسی غیرے کے سامنے اپنی بہادری کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، لہٰذا اس وزیر نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس بیکاری کو اٹھا کر لے جاؤ۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کرخت لہجے کے ساتھ وزیر کی طرف دیکھا اور کہا، اے وزیر تم نہیں جانتے یہ کھلی کچہری ہے، اور کھلی کچہری کا مقصد جو جس کے دل میں آئے وہ کہہ سکتا ہے، اور اس بزرگ کی بات میں دم ہے۔ اگر اس قبیلے کی خواتین کو ہم ایک ایسے راستے پر لگا دیں جہاں وہ ایسے غلیظ کام کرنے کی بجائے محنت کا کام کریں تو ان کی زندگیوں بہتر ہو سکتی ہیں، اور تبھی وہ قبیلہ مستقبل میں جا کر ترقی کرے گا، ورنہ اس قبیلے کا نام و نشان اس ہستی سے ایک نہ ایک دن مٹ جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگ کو کہا، فلاں دن میں آپ کے قبیلے میں حاضر ہو جاؤں گا، اور تم اپنے قبیلے کے تمام مردوں اور خواتین کو ایک جگہ اکٹھا کرنا۔ وہ بزرگ کٹورا لیے وہاں سے چلا گیا۔ مقررہ دن پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر سوار اس قبیلے میں پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی قبیلے میں قدم رکھا تو سلطان نے اس قبیلے کی خواتین کو دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جان چکے تھے کہ اس بزرگ کی بات تو بالکل درست تھی۔ اس قبیلے کی خواتین میں بے انتہا کا حسن تھا، لیکن وہ گندی بیماری ان کے رگوں رگوں میں پھیل چکی تھی۔ ایک اونچی جگہ پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نشست تیار کی گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام قبیلے کی خواتین کو کہا، میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، اگر اس واقعے کے بعد تمہیں ہدایت نہیں آتی تو پھر دوسرا راستہ بھی آتا ہے، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا آج سے کئی برس پہلے ایک گاؤں میں ایک نائی اور ایک لکڑہارا رہتے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی تھے۔ لکڑہارے کی بیوی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، اتنی حسین و جمیل کہ اگر اس کو شہزادی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے تو وقت کی شہزادی بھی اس کی کنیز لگے گی، لیکن شاید اس کی قسمت میں اس لکڑہارے کا ساتھ لکھا تھا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ شادی کے چند دن تو ان کے اچھے سے گزرے، لیکن چند دنوں کے بعد جب لکڑہارے نے
کام پر جانا شروع کیا تو لکڑہارا سارا دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتا اور شام اندھیرا چھا جانے کے بعد بازار سے لوٹتا اور جو کچھ کمایا ہوتا اپنی بیوی کو دیتا اور اپنے بستر پر سو جاتا۔ لکڑہارے کی بیوی اپنے شوہر کے گھر آنے سے پہلے خوب بن سنور کر تیار ہوتی، لیکن اس کا شوہر اس کی تمام خواہشات پر پانی پھیر دیتا۔ وقت گزرتا رہا لیکن لکڑہارے نے اپنی بیوی کا وہ حق ادا نہیں کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا۔ اب لکڑہارے کی بیوی تڑپنے لگی اور اپنے شوہر کی بے وفائی کو دیکھ کر اس کے دل میں بہت غصہ بھر گیا تھا اور اس نے اپنے شوہر سے اس بات کا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ ایک رات وہ خوب بن سنور کر اپنے گھر سے باہر نکل پڑی۔ گلیوں میں چلتے چلتے اچانک اس کی نظر ایک زمیندار کے بیٹے پر پڑی جو شراب کے نشے میں دھوت گلی میں ٹہل رہا تھا۔ دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھا تو ایک دوسرے کی طرف کشش کرنے لگے اور لکڑہارے کی بیوی نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا اور کہا کہ میرا شوہر سارا دن کام کرتا ہے اور رات کے وقت آ کر سو جاتا ہے اور شوہر ہونے کا حق ادا نہیں کرتا۔ اگر تم میرے شوہر کے حق ہونے کا ادا تم کرو تو ہر روز تمہارے پاس آؤں گی۔ زمیندار کے عیاش بیٹے نے لکڑہارے کی بیوی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی حویلی میں لے گیا۔ ساری رات دونوں نے ایک بستر پر گزار دی اور صبح اندھیرا ختم ہونے سے پہلے لکڑہارے کی بیوی اپنے گھر واپس آ گئی۔ صبح اس کا شوہر بیدار ہوا، اس نے پھر ناشتہ کیا اور پھر جنگل کی طرف نکل گیا اور اسی طرح ہوتا رہا۔ لکڑہارا کام پر چلا جاتا، آ کر شام کو سو جاتا اور لکڑہارے کی بیوی اپنے شوہر کے سوتے ہی اس زمیندار کے بیٹے کے پاس چلی جاتی اور ساری رات اس کے ساتھ بستر پر گزارتی۔ ایک دن لکڑہارا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اسے ایک بوڑھا بزرگ زخمی حالت میں جنگل میں ملا۔ لکڑہارے نے اسے اپنے گدھے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے آیا، اس کی دیکھ بھال کی اور اسے ایک دوسری جھونپڑی میں بستر ڈال کر دیا اور وہ بزرگ اس بستر پر آرام کرنے لگا، لیکن چوٹ کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی لکڑہارا نیند کی حالت میں گیا تو اس کی بیوی کی حرکات سے بزرگ کو معلوم ہو گیا اور وہ بزرگ دیکھنے لگا کہ آخر اس لکڑہارے کی بیوی کیا کرنے والی ہے، کیونکہ گھر آنے پر وہ لکڑہارے کی بیوی کی چال چلن دیکھ کر سب کچھ پہلے سمجھ چکا تھا۔ اگلی صبح جب لکڑہارا اٹھا تو اس بزرگ نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا آج رات تم جنگل میں جا کر کام کم کرنا اور آج کی رات تم نے سونے کا ناٹک کرنا تاکہ تمہیں تھکاوٹ کی وجہ سے نیند نہ آئے اور تم اپنی بیوی کا پیچھا کرنا۔ تیری بیوی رات کو باندھ سنور کر کسی کو ملنے جاتی ہے۔ جب لکڑہارے نے سنا تو اپنی بیوی کو کچھ کہے بغیر جنگل کی طرف چلا گیا۔ سارا دن جنگل میں یہ سوچتا رہا کہ بے شک مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن میں یہ سب اپنی بیوی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کرتا رہا اور وہ سارا دن اپنی بیوی کی بے وفائی پر روتا رہا۔ شام کو واپس آیا، اس نے کھانا کھائے بغیر بستر پر لیٹ گیا اور لکڑہارے کی بیوی نے سمجھا کہ شاید میرا شوہر آج زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے جلدی سو گیا۔ جیسے اس کے شوہر نے سونے کا ناٹک کیا تو لکڑہارے کی بیوی پھر سے بن سنور کر اس عیاش آدمی کے پاس جانے کے لیے جھونپڑی سے نکلی تو اتنے میں لکڑہارے نے اس کے بازو سے پکڑا اور کہا، میں سب کچھ تمہارے بارے میں جان چکا ہوں۔ لہذا لکڑہارے نے اپنی بیوی پر کافی تشدد کیا اور اس کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ ساری رات اس کی بیوی درخت کے ساتھ بندھی رہی۔ اب اس بوڑھے بزرگ کو بھی نیند آ چکی تھی۔ اچانک اس کے پڑوسی یعنی کہ نائی کی بیوی نے دیکھا کہ آج لکڑہارے نے اپنی بیوی کو درخت سے باندھ دیا تو وہ اس تجسس میں اس کے پاس آ گئی اور پوچھا، آخر تم سے ایسی کیا غلطی ہوئی، تجھے تیرے شوہر نے درخت کے ساتھ باندھ دیا؟ تو اس نے نائی کی بیوی کو کہا، کل میرے شوہر کو ایک بزرگ جنگل میں ملے، میرا شوہر اس کو اٹھا کر اپنے گھر میں لایا۔ میرے شوہر کو اس بزرگ نے کہا، تیری بیوی تو تجھ سے بے وفائی کر رہی ہے، لہذا تم اس کو درخت کے ساتھ باندھ دو، یہ رات کو کسی کے ساتھ ملنے کے لیے جاتی ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، مجھے اس بزرگ نے پچھلی رات اپنے بستر کو گرم کرنے کے لیے پیشکش کی تو میں نے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کہا، آپ میرے بابا کی عمر کے ہیں، میں آپ کے ساتھ کیسے سو سکتی ہوں؟ تو اس نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے میرے شوہر کو اپنی باتوں پر قید کر لیا اور میرے شوہر کو یقین دلایا کہ میں رات کو اٹھ کر کسی سے ملنے جاتی ہوں۔ نائی کی بیوی نے کہا کہ تم کیسے ساری رات درخت کے ساتھ بندھی رہو گی، میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں، تم اپنے بابا کے پاس چلی جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میرا شوہر چاند لمحوں کے بعد اٹھ کر دیکھتا ہے کہ میں نے رسی کھول تو نہیں دی۔
اگر میں یہاں سے چھڑا کر گئی تو مجھے پیچھے سے تلاش کر کے وہ جو مجھے دوبارہ لے آئے گا اور مجھ پر تشدد کرے گا۔ تو نائی کی بیوی نے کہا اب تم کیا کرو گی؟ تو اس نے کہا کہ تم میری پڑوسی ہو اور آج پڑوسن ہونے کا حق ادا کرو۔ تم چند لمحوں کے لیے میری جگہ پر رسی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں ابھی اور اسی وقت گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے بابا کو اس بات کی خبر دے کر آتی ہوں۔ اس وقت تک تم میری جگہ پر بیٹھ جاؤ، اس سے میرے شوہر کو مجھ پر شک نہیں ہوگا، وہ سمجھے گا کہ میں بھاگی نہیں۔ نائی کی بیوی اس کی باتوں میں آ گئی اور اس کی جگہ خود بیٹھ گئی اور اس کی رسی کھول دی، اور لکڑہارے کی بیوی دوبارہ گھوڑے پر سوار اور اس زمیندار کے عیاش بیٹے کے پاس پہنچ گئی۔ ادھر لکڑہارے نے جب اپنی بیوی کو سردی میں باہر درخت کے ساتھ بندھا دیکھا تو اس کو اپنی بیوی پر ترس آیا اور وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کی رسی کھول کر اس کو اندر لے آیا۔ چونکہ اس وقت اندھیرا تھا لہذا نائی کی بیوی لکڑہارے کی باتوں کا جواب نہ ہاں میں دیتی رہی اور اس کے ساتھ مجبوری میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ نائی کی بیوی ڈر گئی تھی کہ اگر میں نے اس کو بتا دیا کہ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، میں تو تمہارے پڑوسی کی بیوی ہوں، تو یہ ابھی میرے شوہر کو جا کر بتا دے گا اور میرا شوہر بھی مجھے بد کردار سمجھے گا اور مجھے طلاق دے دے گا۔ لہذا وہ خاموشی کے ساتھ اسی کے ساتھ چلی گئی۔ لہذا لکڑہارا نائی کی بیوی کو اندر لے گیا اور اس سے کہا کہ بے شک میں نے ایک شوہر ہونے کا حق ادا نہیں کیا، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں شوہر ہونے کا حق ادا ضرور کروں گا۔ اتنے میں اس نے اپنی بیوی کو بستر پر لٹا دیا اور ساری رات اس کے ساتھ گزار دی، اور مجبوری کی حالت میں نائی کی بیوی خاموش رہی۔ اتنے میں نائی کی آنکھ کھلی تو جب اس نے اپنی بیوی کو بستر پر نہیں پایا تو ادھر ادھر تلاش کرنے لگا، تو پاؤں کے نشانات اس لکڑہارے کی گھر کی طرف آتے تھے۔ تو وہ اس کو تلاش کرتا کرتا جب لکڑہارے کے گھر پہنچا تو اس کی بیوی لکڑہارے کے ساتھ کمرے میں موجود تھی۔ نائی نے اسی وقت لکڑہارے کو پکڑا اور قاضی کی عدالت میں لے گیا۔ قاضی نے ایک لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کے بدلے میں اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ جب لکڑہارے کو سنسار کرنے لگے تو قاضی نے اس سے پوچھا بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا حضور میری جو آخری خواہش ہے وہ کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ قاضی نے پوچھا بتاؤ تم جو بھی کہو گے تمہاری آخری خواہش پوری کی جائے گی۔ قاضی صاحب نے کہا حضور میں جانتا ہوں کہ میری آخری خواہش نہیں پوری کی جائے گی، اگر قاضی صاحب قرآن پاک کا حلف اٹھائیں تو پھر میں یقین کر لوں گا اور میں اپنی آخری خواہش بتاؤں گا۔ جب قاضی صاحب نے حلف لیا تو لکڑہارے نے کہا بے شک مجھے سنسار کر دیا جائے، لیکن میری آخری خواہش یہی ہے کہ مجھے سنسار کرتے وقت مجھے پہلا پتھر وہی آدمی مارے جس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی نامحرم عورت کے ساتھ زنا نہ کیا ہو۔ یہ سن کر سارے گاؤں والے حیران ہو گئے، حتیٰ کہ قاضی صاحب کا بھی سر جھک گیا اور وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس لکڑہارے کی باتوں سے سارے گاؤں والوں کو سر شرم سے جھک گیا، اور پھر اس لکڑہارے نے قاضی صاحب کو اپنی بیوی کی بے وفائی سے بھری مکمل داستان سنائی اور کہا میں نے تو اپنی بیوی سمجھ کر نائی کی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہی، لہذا یہ ایک حادثہ تھا، میرا اس میں کوئی گناہ نہیں۔ لہذا قاضی صاحب نے شرمندہ ہو کر لکڑہارے کو اسی وقت رہا کر دیا اور اس عیاش آدمی جو زمیندار کا بیٹا تھا اس کو اس کی جگہ سنسار کر دیا، اور اس لکڑہارے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ جب یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان قبیلے والوں کو سنایا تو وہ شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ پھر سلطان نے کہا جس قبیلے کے مرد کام نہیں کرتے تو ان کی خواتین کا جسم بازاروں میں بکتا ہے۔ یہ سن کر ایک بزرگ عورت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوئی اور فرمایا حضور آپ ہمارے قبیلے میں ایک قاضی تعینات کر دیں، آج کے بعد جو بھی عورت یا لڑکی کسی نامحرم مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی تو اس کو بھی اس عیاش آدمی کی طرح سنسار کر دیا جائے گا۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ایک قاضی تعینات کر دیا، اور پھر قبیلے کے مردوں نے کام کرنا شروع کر دیا اور ان کی خواتین سیدھے راستے پر آ گئی۔